بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان على عبده لیکون للعالمین نذیرا علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، قربانی کن جانوروں کی جائز ہے اور کن کی نہیں، اس کے بحث پیچھے آ چکی ہے۔ آج بحث کرتے ہیں اس بارے میں کہ قربانی کے جانور میں کیا کیا عیب اگر ہوں تو ان کی قربانی درست ہے، اور وہ عیوب کون سے ہیں کہ جن کی وجہ سے قربانی درست نہیں ہوتی ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں ان عیوب کے بارے میں کہ ان عیوب کے رہتے ہوئے قربانی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو سب سے پہلا مسئلہ یہ آتا ہے کہ جس جانور کا سینگ کا اوپر کا حصہ ٹوٹ گیا ہو، خول نہ اترا ہو، تو اس کی قربانی درست ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور جس جانور کے پیدائشی طور پر سینگ نہ ہو یا آگ سے جلا کر کے شروع میں ہی اس کو خاکستر کر دیا گیا ہو، ختم کر دیے گئے ہوں، تو ایسے جانور کی قربانی بھی درست ہے۔ جانور کے کان کا تھوڑا بہت حصہ کٹا ہوا ہے تو ایسے جانور کی قربانی درست ہے۔ جس جانور کے ایک دو دانت ٹوٹ گئے ہوں اور اس کو چارہ کھانے میں کوئی پریشانی نہ ہو، ایسے جانور کی قربانی بھی درست ہے۔ تھوڑی بہت دم کٹی ہوئی ہے جانور کی، ایسے جانور کی قربانی بھی بالکل درست ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کوئی جانور لنگڑا ہے اور لنگڑانے میں اس کا چوتھا پاؤں زمین پر ٹکتا ہے اور لنگڑا کر کے چلتا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی بھی درست۔ گائے یا اونٹنی کے 4 تھنوں میں سے ایک تھن خشک ہو گیا ہو یا کٹ گیا ہو تو گائے، بھینس اور اونٹنی ایسے جانور کی قربانی درست ہے۔ بکری کا مسئلہ الگ ہے۔ بکرا خصی کرا دیا ہے تو ایسے جانور کی قربانی درست ہی نہیں بلکہ افضل اور مسنون ہے۔ قربانی کا جانور کسی آدمی نے خریدا اور خریدنے کے بعد وہ عیبدار ہو گیا، تو اگر مالدار ہے تو مالدار کے اوپر دوسرا جانور صحیح سالم خرید کر کے قربانی کرنا لازم ہے، اور اگر فقیر ہے تو اسی عیبدار جانور کی قربانی درست ہو جائے گی۔ قربانی کا جانور صحیح سالم خریدا تھا، لیکن جب اس کو مذبح میں لے گئے، قربانی کرنے کی جگہ میں لے گئے، وہاں اس نے اچھل کود کی اور ادھر ادھر اچھلا کودا پھاندا، وہ اس کی وجہ سے وہ عیبدار ہو گیا، اس کی ٹانگ وغیرہ ٹوٹ گئی، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ایسے جانور کی قربانی درست ہو جائے گی۔ آئندہ ویڈیو میں انشاءاللہ ایسے عیوب کے بارے میں بات کی جائے گی کہ وہ عیوب اگر جانور کے اندر موجود ہوں تو ان کی قربانی درست نہیں ہو سکتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔